بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. جیسے کہ پی ایس 511 انوائرمنٹل سائیکولوجی کی اسائنمنٹ اوپن ہوئی ہے اور اس کی ڈیو ڈیٹ 11 نومبر 2024 ہے. 20 نمبر کی یہ اسائنمنٹ ہے اور اسائنمنٹ کا جو سلوشن ہے وہ میں اسی ویڈیو میں بتاؤں گا. لیکن میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جن اسٹوڈنٹس نے ابھی تک سائیکولوجسٹ کمیونٹی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں, ویڈیو کو لائک کریں, کلاس میٹ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ بر وقت اور باوقت آپ کے جو کلاس میٹس کی جو ہے وہ ہیلپ ہو سکے اسائنمنٹس کو ریلیٹڈ یا جی ڈی بی سے ریلیٹڈ یا کوئزز فائلز کے سلوشنز ریلیٹڈ یا پھر شورٹ لیکچرز کی جو سیریز سائیکولوجسٹ کمیونٹی کی طرف سے چل رہی ہے, سائیکولوجسٹ کمیونٹی کی طرف سے چل رہی ہے آپ کے سائیکولوجی کے کورسز سے ریلیٹڈ, تو وہ بھی باوقت اور بر وقت پہنچ سکے آپ کے کلاس میٹ کے پاس. تو اس اسائنمنٹ کا جو سلوشن ہے اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ اسائنمنٹ بہت ہی لینتھی ہے, کیونکہ ایک تو یہ بات ہے کہ ایک تو جو اسائنمنٹ ہوتی ہے نا وہ اسپیسیفک کرائٹیریا کے مطابق ہوتی ہے, کسی ایک ٹاپک کو سلیکٹ کرنا یا پھر ایک چیپٹر کو سلیکٹ کرنا. لیکن یہ جو اسائنمنٹ ہے اس میں تو اوور آل 4-5 جو ہے نا 1 2 3 4 5 ٹوٹل 5 جو ہے نا وہ لیسن کو لے کر نا یہ اسائنمنٹس کنڈکٹ کی گئی ہے. اور یہ جو اسائنمنٹ اسی وجہ سے جو ہے وہ مشکل ہے, کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ اس میں نا جو اپروچ آئیڈینٹیفیکیشنز ہیں نا جنرل اور اسپیسیفک, ہر ایک لیسن میں اگر ایک دیکھا جائے تو اروزل تھیوری ڈفرینٹ بھی ہو سکتی ہے, جنرل بھی ہو سکتی ہے, اسپیسیفک بھی ہو سکتی ہے. مے بی اگر لیسن نمبر 3 میں اگر جنرل جو اروزل تھیوری ہے اس کا جنرل وے میں ذکر کیا گیا, مے بی لیسن نمبر 6 میں وہ جو کرائٹیریا وہ چینج ہو جائے, تو یہ جو اوور آل جو آپ کی اسائنمنٹس کو نا کنفیوژنس پیدا کر سکتی ہے اس حوالے سے کہ یہ جو اروزل تھیوری ہے جنرل ہے یا اسپیسیفک ہے. آفٹر میں نے بڑی اسٹرگل کی ہے کہ میں آپ کو آن دا اسپاٹ جو ہے وہ آپ کو ویل اینڈ جو ہے نا سلوشن پرووائڈ کروں, لیکن اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس کرائٹیریا کے مطابق جو ہے وہ اسائنمنٹس آپ کی جو ہے کرتے ہیں اوور آل چیک آپ کے جو کورس کے سپروائزر یا انسٹرکٹرس ہیں. ایز اے سائیکولوجسٹ میں نے تو پوری ایفرٹس کی ہے اور اسی ویڈیو میں آپ کو سلوشن بتانے لگا ہوں. جیسے کہ اروزل تھیوری کی بات کریں تو مطلب کہ ابھی ہم سلوشنز میں آنے سے پہلے اسائنمنٹ آبجیکٹیو جو ہے ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں. اس میں بتایا گیا کہ جو بھی اسٹوڈنٹس اس اسائنمنٹس کو مکمل کر لے گا نا وہ قابل ہو جائے گا کہ اپروچز جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں قابل ہوگا جو ایسوسیٹیڈ ہے سائیکولوجی کی تھیوریز, بہت سی تھیوریز کے ساتھ. اس کے بعد نمبر 2 پہ بتایا گیا کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ قابل ہوگا کہ لاجیکل جسٹیفیکیشن دے سکے گا آئیڈینٹیفیکیشنز کے ساتھ یا آئیڈینٹیفیکیشنز کے لیے جو تھیٹیکل پرنسپل بیسڈ ہو. ڈیئر اسٹوڈنٹس میں بتایا گیا کہ آپ کو نا نیچے 5 قسم کی تھیوریز دی گئی ہیں جو سائیکولوجی سے ریلیٹڈ ہیں, اور آپ یہ جو ہے نا لیسن نمبر 3 سے لے کے 7 تک آپ کے کورس میں نا انوائرمنٹل سائیکولوجی میں بھی بیان کی گئی ہیں. اب آپ کا ٹاسک یا کام یہ ہے کہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنی ہے ان کے اپروچز کو جو ایسوسیٹیڈ ہے ہر ایک تھیوری کے ساتھ اور دیتی ہیں لوجیکل اور لوجیکل پوائنٹ جو ہے نا آپ نے 3 دینے ہیں جو جسٹیفائی کریں آپ کی آئیڈینٹیفیکیشنز کو لے کر. اوکے, اور آپ نے ریکارڈ جو ہے نا وہ آنسر جو ہے وہ ٹیبل کے اندر ہی بتانا ہے. اوکے, تو یہ اوور آل ٹیبل ہے تو اس کے اندر ہی بتانا ہے, اور نیچے جو ہے انسٹرکشنز کو پڑھ لیتے ہیں. اس میں بتایا گیا کہ آپ نے ہینڈ آؤٹس پہ ریلے نہیں کرنا, آپ انٹرنل لنکس بھی استعمال کر سکتے ہیں, انٹرفیرنس بھی استعمال کر سکتے ہیں, بکس بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, کنسلٹیٹ بھی پڑھ سکتے ہیں, مطلب کہ اوور آل آپ ہر طرح سے نا استعمال کر سکتے ہیں سلوشنز فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے. اس کے علاوہ جو ہے آپ نے ریلیونٹ جو آنسر نہیں دینا, آپ کا جو آنسر ہے وہ آپ کے ریلیشن ٹو گیون تھیوری کے مطابق ہی ہو ٹیبل کے اندر, اور ایکسپلینیشن جو ہے وہ آپ نے 3 پوائنٹس کے کم و بیش 3 پوائنٹس میں دینا ہے لاجیکل آرگومنٹس کے ساتھ جسٹیفیکیشن ٹیبل کے اندر.
کاپی پیسٹ آپ نے مٹیریل نہیں کرنا کسی بھی اسٹوڈنٹ ایک سم ٹائم جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا کاپی پیسٹ کر لیتے ہیں ایک دوسرے کا تو وہ پلیجرزم کا ایشو ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے اور 0 مارکس بھی آ جاتے ہیں. تو ہم نے آپ اسٹوڈنٹس کوشش کیا کریں اپنی ورڈنگ میں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے 10 سے 15 منٹ کا تاکہ آپ کا کنسیپٹ اور لاجیکل پوائنٹس جو ہے وہ کلیئر کیے جا سکے تاکہ آپ اپنی ورڈنگ میں جو ہے نا وہ سلوشن بنا سکیں. اوورال یہ تھا اسائنمنٹس کے کویشچنس میں. اب آتے ہیں ہم سلوشنس کی طرف. تو سلوشنس کی طرف آتے ہیں تو نمبر 1 جو ہے نا وہ اروزل تھیوری وہ جرنل ہے. اب کیوں جرنل ہے؟ میں نے جسٹیفیکیشنز میں نمبر 1 پوائنٹ میں لاجیکل جو ہے نا وہ آرگومنٹس اس طرح سے دیا ہے کہ اروزل تھیوری یہ کہتی ہے کہ جس طرح سے نا ہماری جسمانی حالت ہوتی ہے نا سائیکولوجیکل اسٹیٹ جسے کہتے ہیں ہماری ایموشنس اور بیہیویئرس کو نا اثر انداز کرتی ہے. اور یہ اروزل تھیوری عام جو ہے نا انسان کے رخ بھی بدل دیتی ہے ماحول کو لے کر جہاں پہ ماحول جو ہے وہ ماحول جس طرح کا ماحول ہوتا ہے نا اس کے اکارڈنگ. اس کے بعد نمبر 2 پہ پوائنٹ پہ میں نے بتایا ہے کہ یہ جو اروزل تھیوری ہے نا یہ بتاتی ہے کہ نا الگ الگ اروزل لیول کس طرح سے نا موٹیویشن اور پرفارمنس کو نا متاثر کرتے ہیں جو کہ نا مختلف حالات میں نا سمجھنا ضروری ہے. اور نمبر 3 میں نے لاجیکل آرگومنٹس یہ دیا ہے کہ یہ اروزل تھیوری بایولوجیکل اور سائیکولوجیکل جو کمپوننٹس کو نا ملا کر سمجھاتی ہے اس لیے اس کی عام جو ہے نا وہ اسٹوریز وغیرہ یا اس کے جو کامن جو ہے کانٹیکس جسے آپ کہہ لیں وہ ماحول میں نا دیکھے جا سکتے ہیں اس کو لے کر. اس کے بعد اسٹیمولس لوڈ تھیوری کی بات کریں تو اس میں نا میں نے اس کو اسپیسیفک کیا ہے اور نمبر 1 پہ جو جسٹیفیکیشنز دی ہیں ایز لاجیکل آرگومنٹس کے طور پر تو میں نے نمبر 1 جسٹیفیکیشن میں یہ بتایا ہے کہ یہ جو تھیوری ہے مطلب کہ اسٹیمولس لوڈ تھیوری خصوصاً یہ سمجھاتی ہے کہ کس طرح سے نا مختلف انوائرمنٹ اسٹیمولر لوڈ ہماری نا کوگنیٹیو اور ایموشنل رسپانس کو نا متاثر کرتے ہیں. اور یہ سیدھا لنک جو ہوتا ہے نا اسٹیمولر لوڈ تھیوری کا لنک یہ بھی بتاتا ہے کہ نا اسٹیمولر لوڈ اور بیہیویئر کے نا درمیان بھی ہوتا ہے. اور نمبر 2 پہ میں نے بتایا ہے پوائنٹ کہ یہ اسٹیمولر لوڈ تھیوری ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ اوور لوڈ کا نا کس طرح سے نا اسٹریس اور پرفارمنس پر نا اثر ہوتا ہے جو کسی خاصیت کو نا ثابت کرتا ہے. اور نمبر 3 پہ میں نے بتایا ہے کہ یہ جو تھیوری ہے اسٹیمولر لوڈ تھیوری انوائرمنٹل سائیکالوجی کے پرنسپل سے تعلق رکھتی ہے اس لیے نا یہ اسٹیمولی اور کوگنیٹیو پروسیسنگ کے درمیان کا نا رشتے کو نا سمجھنا اس کی خاصیت ہے. اڈیپٹیشنس لیول تھیوری کی بات کریں تو اس میں نے کچھ اس طرح سے بتایا ہے اس کو میں نے اسپیسیفک کیا ہے اور جیسے کہ اپروچ جو ہے اس کی اسپیسیفک ہے میرے اکارڈنگ. اور اس کے جو لاجیکل آرگومنٹس میں جسٹیفیکیشنز میں نمبر 1 پوائنٹ پہ میں نے یہ بتایا کہ یہ تھیوری جو ہے نا اڈیپٹیشن لیول تھیوری بتاتی ہے کہ لوگ اپنے نا ماحول کو پچھلے ایکسپیرینس مطلب کہ اڈیپٹیشن لیول کی بنیاد پر نا کیسے سمجھتے ہیں جو کہ ایک خاص رسپانس ہے میکانزم ہے اسٹیمولی کے لیے. نمبر 2 پوائنٹ پہ میں نے بتایا ہے کہ اڈیپٹیشن لیول تھیوری یہ بھی سمجھاتی ہے کہ نا ماحولاتی حالات میں نا تبدیلی کس طرح سے نا پرسیپشنس اور بیہیویئرس کو نا متاثر کرتے ہیں جو ایک اسپیسیفک اپروچ کو ظاہر کرتا ہے. اور نمبر 3 پوائنٹ پہ میں نے بتایا کہ اڈیپٹیشن لیول تھیوری خاص طور پر نا یہ دکھاتی ہے کہ کس طرح سے نا انڈیویجول پرسیپشنز وقت کے ساتھ بدلتے ہیں جو اسے نا انوائرمنٹل سائیکالوجی میں نا ایک خاص تھیوری بناتے ہیں. اوکے یہ تھا نمبر 3 والی تھیوری کے حوالے سے جسٹیفیکیشنز اور لاجیکل آرگومنٹس میں نے جو دیے تھے 3 پوائنٹ کے سر میں بتا دیے. اب نمبر 4 کی بات کریں جو کہ اسٹریس اپروچ بیسڈ تھیوری ہے تو یہ جرنل ہے کیونکہ جرنل سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک انسان میں پایا جاتا ہے اسپیسیفک مطلب کہ خاص انوائرمنٹ میں خاص جب چیزیں ہوتی ہیں نا تو وہ اسپیسیفائڈ ہو جاتی ہیں. یا اب اسٹریس اپروچ مطلب کہ یہ جرنل ہے ہر ایک انسان فیس کرتا ہے کوئی بھی انسان جسے نہیں بچ سکتا کوئی بھی انوائرمنٹ جو ہو وہ اسٹریس کریٹ کر سکتا ہے. تو میں نے جسٹیفیکیشنز میں کچھ اس طرح سے بتایا ہے اس کے نمبر 1 پوائنٹ میں کہ اسٹریس اپروچ یہ دکھاتی ہے کہ نا کہ انوائرمنٹل فیکٹرز اور انڈیویجول رسپانسز کے نا کس طرح کا رشتہ ہے جو کہ مختلف ماحول اور اسٹریسرز میں نا عام استعمال ہوتی ہے.
اور نمبر 2 پہ میں نے بتایا کہ اسٹریسر اپروچ مختلف اسٹریس تھیوریز کو شامل کرتی ہے، اور جیسے کہ ٹرانزیکشنل ماڈل جو اسٹریس رسپانس کے عام نیچر کو نہ سمجھاتی ہے، اور نمبر 3 پہ میں نے بتایا کہ اسٹریس اپروچ اسٹریس کو نہ سمجھنے میں نا اہمیت رکھتی ہے، جو کہ نا مختلف فیکٹرز کو ملا کر نا سائیکولوجیکل ویل بینگ پر نا اثر ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 5 جو ہے بیہیویئرل کنسٹرینٹ تھیوری ہے، اور یہ جو ہے اسپیسیفک ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک انسان کا بیہیویئر کہیں نہ کہیں اسپیسیفائڈ ہو جاتا ہے، اور یہ اسپیسیفائڈ اپروچ ہے بیہیویئرل کنسٹرینٹ تھیوری۔ اوکے، جسٹیفیکیشن میں نے کچھ اس طرح سے دی ہے اس کی۔ نمبر 1 پہ جو جسٹیفیکیشن ایز اے لوجیکل پوائنٹ میں نے کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے اس میں، کہ یہ جو تھیوری ہے نا خصوصاً یہ سمجھاتی ہے کہ نا کہ کس طرح سے انوائرمنٹل کنسٹرینٹ بیہیویئر کو نا لمٹ یا شیپ کرتے ہیں، جو کہ الگ الگ سیٹنگز میں نا انڈیویجول ایکشنز کو سمجھنے کے لیے سیدھا لنک ہے۔ اور نمبر 2 پوائنٹ پہ میں نے بتایا ہے کہ یہ جو تھیوری ہے بیہیویئرل کنسٹرینٹ تھیوری، یہ بھی بتاتی ہے کہ کس طرح سے نا سائیکولوجیکل یا فزیکل سیٹنگز اور بیہیویئرل چوائسیز کے درمیان کا جو رشتہ ہوتا ہے، اس حوالے سے ہمیں یہ بتاتی ہے، جو کہ ایک اسپیسیفک نیچر کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نمبر 3 پوائنٹ میں نے بتایا ہے کہ یہ جو تھیوری ہے بیہیویئرل کنسٹرینٹ تھیوری، ہمیں یہ بھی سمجھاتی ہے کہ انوائرمنٹل بیہیویئر کو نا کس طرح کیسے طے کرنا ہے۔ اس لیے یہ نا کانسٹینٹ سیٹنگز میں نا بیہیویئر سمجھنے کے لیے ایک پریسائز تھیوری ہے۔ نیچے میں نے نا یہ کچھ نوٹس دیے ہیں جو کہ اسائنمنٹس میں انکلیوڈ نہیں ہے، یہ ایکچوئل میں آپ اسٹوڈنٹ کا مزید کنسیپٹ کلیئر کرنے کے حوالے سے میں نے جو ہے وہ دیے ہیں۔ تو اگر اروزل تھیوری کی بات کریں تو میں نے اس میں بتایا ہے آپ کی مزید کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے کہ اس تھیوری سے ہم سمجھتے ہیں کہ جسمانی حالات اور ایموشنز کا کیا تعلق ہے، اور کیسے موٹیویشنز کو نا افیکٹ ہوتی ہے یہ اروزل تھیوری۔ اس کے علاوہ اسٹیمولر لوڈ تھیوری یہ خصوصاً کوگنیٹیو اوور لوڈ کو سمجھاتی ہے، اور یہ دکھاتی ہے کہ مختلف اسٹیمولرز کس طرح سے سائیکولوجیکل پروسیسنگ کو افیکٹ کرتے ہیں۔ ایڈیپٹیشن لیول تھیوری جو ہے نا، یہ تھیوری دکھاتی ہے کہ لوگ اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے نا اپنے ماحول کو کیسے سمجھتے ہیں، اور کیسے ان کی نا پرسیپشنز وقت کے ساتھ نا بدلتی ہے۔ اسٹریس اپروچ کی بات کریں تو اس کا عام رخ یہ ہے کہ یہ دکھاتی ہے کہ کیسے نا مختلف فیکٹرز اسٹریس رسپانس کو نا افیکٹ کرتے ہیں۔ بیہیویئرل کانسٹینٹ تھیوری میں جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس میں کہ یہ جو تھیوری ہے یہ سمجھاتی ہے کہ انوائرمنٹل فیکٹرز کا جو بیہیویئر پر نا کیا اثر ہوتا ہے، اور کیسے یہ کانسٹینٹ انڈیویجول ایکشنز کو نا شیپ کرتی ہے۔ اوور آل یہ تھا یہ آپ کی اسائنمنٹ کا سلوشن کیسا لگا کمنٹس میں لازمی بتائیں، اور سائیکالوجسٹ کمیونٹی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، کلاس میٹ کے ساتھ شیئر کریں، اور یہ اسائنمنٹس کے جتنے بھی سلوشنز جو میں پرووائڈ کرتا ہوں وہ ان کا جو مینیول لنک ہوتا ہے نا، ڈاؤن لوڈ لنک، ویڈیو کی ڈسکرپشنز میں ہی میں پرووائڈ کرتا ہوں، تاکہ آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ لنک کے تھرو اسائنمنٹ کا جو سلوشن ہے ڈاؤن لوڈ کر سکیں، اور پھر مینیول چینجز اپنی ورڈنگ میں کر سکیں، اور آفٹر لسننگ کے بعد اپنی کیپیبلٹی آف لسننگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ ویل ڈیولپمنٹ اور لاجیکل کنسیپٹ کلیئر کرنے کے بعد اوور آل انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اچھی اسائنمنٹ کے سلوشنز میں، یا جی ڈی پی کے سلوشنز میں، یا کوئز کے سلوشنز میں، یا شارٹ لیکچر کی سیریز جو کہ سائیکالوجسٹ کمیونٹی کی طرف سے چل رہی ہے، کسی بھی ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں۔ ٹل دین تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔